جو شیعہ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کی تکریم کیوں نہیں کرتے ہیں، ادب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو قابل تکریم ہوتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے نا دین میں بھی. جو نہیں ہے قابل تکریم تو قرآن نے بھی جو لوگ نہیں ہیں تکریم کے قابل، تو جو یہ شیعہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیعہ اہل سنت زیادہ اس موقف پر ہیں کہ وہ نہیں ہے قابل تکریم. اہل سنت کی کتابیں شیعہ سے زیادہ ہیں. امیر شام کے بارے میں اہل سنت کی تحقیقات ابھی پاکستان میں بھی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. کوئی مستند ایسا بتا سکتے ہیں جس نے بہت سارے ہیں، میرے خیال میں بہت سارے ہیں. ابھی جیسے آپ نے مولانا طارق جمیل کا، مولانا ابوالعلا مودودی کا حوالہ دیا، کیا ان کی کتابوں سے ایسا کچھ ثابت ہے؟ مولانا ابوالعلا مودودی ہی کی مثال لے لیں کہ وہ نہیں ان کو اس طرح سمجھتے جس طرح باقی. میں چاہتا ہوں آپ کو ایسے ریفرنس دیں تاکہ ہم جا کے اس کو انہی کی کاؤنٹر چیک کتاب بھی کر سکیں. انہی کی کتاب خلافت و ملوکیت سب سے بڑا ریفرنس ہے. اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے متعلق انہوں نے لان تان نہیں کر رہے وہ، لیکن یہ کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں جو خلفائے راشدین یا باقی. لیکن جس انداز میں جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے نا، اس کو اور عنوان سے ہم کریں. لیکن جو تاریخ کا جائزہ لینا ہوتا ہے نا، تاریخ کو اپنے اصولوں کے تحت انسان دیکھتا ہے. تاریخ کو عقیدت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا کہ میری عقیدت کسی بندے کے ساتھ ہے تو میں اس کے احترام کروں، میری عقیدت نہیں. تاریخ حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو پھر آپ اختیار کریں گے کہ تاریخ کا جو کردار ہیں وہ کتنے قابل احترام ہیں اور کتنے قابل احترام نہیں ہیں. تو جو اختلاف ہے آغا صاحب، وہ شخصیات پہ ہے یا تاریخ کی تشریح پہ ہے؟ کردار پہ ہے، ہر ایک کے کردار پر ہے کہ ہر ایک نے کیا کردار ادا کیا، کیا رول ادا کیا ہے. تو یعنی شخصیات ہی ہو گئی نا. شخصیات میں کئی چیزیں آتی ہیں نا. شخصیت میں تو اس کا نسب بھی آ جاتا ہے، اس کے پرسنالٹی بھی آ جاتی ہے، ممکن ہے اس کے اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں. شخصیات میں یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کا جو کردار ہے، مثلا ابھی ہم پاکستان میں دیکھیں شخصیات کا کردار دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں کہ سیاستدان ہیں، مختلف سیاستدان ہیں، ان کا پاکستان کے حوالے سے کیا کردار ہے. پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. یہ کردار دیکھیں آپ. یہ نہ دیکھیں کہ یہ خاندان اس کا کیا ہے یا اس کے باقی پرسنالٹی کیا ہے. اس کو چھوڑ کر صرف اس کا کریکٹر دیکھیں کہ اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ اپنی باتوں سے انتشار پھیلا رہا ہے، اپنی باتوں سے ملک کو کمزور کر رہا ہے یا اپنی باتوں سے مضبوط کر رہا ہے. اسی طرح امت اسلامیہ کو کمزور کس نے کیا، دین رسول اللہ کو کمزور کس نے کیا، مضبوط کس نے کیا. یہ دیکھیں آپ تاریخ میں. تو خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے حوالے سے بھی جو لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہم اہل البیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں. شیعہ یعنی اہل البیت کا پیروکار. اہل البیت نے جو کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. شیعہ مسلک کے اندر اہل البیت حجت ہیں. 12 امام ہمارے لیے حجت ہیں. انہوں نے جس کی بے احترامی کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کا احترام کیا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل البیت نے کیا کیا خلفائے راشدین کے بارے میں یا امہات المومنین کے بارے میں یا باقی صحابہ کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ یزید کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف ائمہ اطہار نے جنگ کی ہے. بنو امیہ کو اہل البیت نے کوئی سندیت نہیں دی، بلکہ ایک کھل کے ان کی گمراہی کا بیان کیا. تو ظاہر اب شیعہ کو بنو امیہ کے بارے میں تو بالکل اہل البیت کی طرف سے ایک واضح رہنمائی موجود ہے. لیکن خلفائے راشدین کے ساتھ ہم دیکھیں تو امیر المومنین کا رویہ، امام حسین علیہ السلام کا رویہ، امام حسن علیہ السلام کا، جو خلفاء کے زمانے میں موجود تھے، تو انہوں نے احترام کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے. اختلاف کے باوجود بھی احترام رکھا ہے. تو جو امیر المومنین کا رویہ ہے خلفاء کے ساتھ وہ شیعہ کے لیے حجت ہے. وہ اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو پھر یہ امیر المومنین کے فالوور نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی جذباتیت ہے یا اپنی تشخیص ہے. ایسے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں اس طرح سے، بالکل ہیں ایسے، لیکن وہ ریئیکشن میں کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تاریخ گستاخی بے حرمتی کی کہاں سے شروع ہوئی. آپ تاریخ کو پڑھیں. آپ سب سے پہلی بے حرمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی یا اہل البیت کی کس نے کی تاریخ میں؟ ظاہر ہے ہر چیز کا ایک ریئیکشن آتا ہے نا. سب سے پہلی بے حرمتی بنو امیہ نے کی.
100 سال تک امیر المومنین پر ممبروں پر لعن طعن کی. اب ظاہر ہے کہ ریئیکشن آتا ہے، پھر مقابل میں بھی آتا ہے، جو آپ کریں گے اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. تو وہ اصل بے حرمتی کا آغاز تھا، وہ گستاخی کا آغاز تھا. ائمہ اہل البیت کے ہاتھوں سے کسی کی بھی حرمتی نہیں ہوئی، کسی ایک شخص. ایک نمونہ بھی موجود نہیں ہے کہ اہل البیت نے کسی شخصیت کی، حتیٰ اپنے مخالفین کی بھی حرمتی اگر نہیں. انہوں نے نہیں کی تو پھر اہل بیت کے فالوورز کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی بے حرمتی یا یعنی گستاخی کریں. اہل البیت نے اپنے مخالفین کی بھی حرمتی نہیں کی. اختلاف کیا، انہیں ثابت کیا کہ باطل پر ہو، آپ کا نظریہ غلط، آپ کا عمل غلط، آپ کا کردار غلط ہے، لیکن بے حرمتی نہیں کی. وہ تو ظاہر ہے گفتگو تو لاجیکل ڈومین میں ہوتی ہے بالکل. دلائل کی روشنی میں آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کا پرنسپل ہوتا ہے. لیکن اہل بیت کے فالوورز تو وہ نہیں ہو سکتے جو انہیں اہل البیت کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. بہت سارے ایسے معاملات جیسے غدیر خم کے معاملے پر ہم متفق نہیں ہو پائے. پھر باغ فدق کا معاملہ ہے، تو وہ بھی معاملہ زمین کا تنازع کا معاملہ تھا یا اصولوں کا معاملہ تھا؟ وہ بھی ایک بڑا ایشو بنا ہے جس سے آگے، لیکن چونکہ یہ تاریخی مسائل اور صدیوں سے ہیں، ان کو آپ حل نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج مسلمان ایک نقطے پر آ جائیں، چونکہ فرقے بن چکے ہیں، فرقوں کے اپنے نظریات بن چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، اور فرقوں سے توقع کبھی بھی نہ رکھیں آپ کے فرقہ اپنے فرقے سے دستبردار ہو کے تاریخی حقیقت یا دلیل کو فالو کرے گا. فرقہ دلیل کو فالو نہیں کرتا، فرقہ اپنے مسلک کے قائد کو، رہنما کو، مرشد کو فالو کرتا ہے. خوب علامہ مودودی نے قرآن کی تفسیر کی ہے، علامہ مودودی نے اسلام کی نظام پیش کیا ہے، تشریح کی ہے، سیاست بیان کی ہے، اور سب کچھ دلیل کے ذریعے کیا ہے. ممکن ہے دلیل میں غلطی ہوئی ہو ان سے، یہ امکان ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے دلیل میں غلطی کر دیں، لیکن جو انہوں نے منہج اختیار کیا ہے وہ تقلید کا نہیں تھا. اس وجہ سے اپنے فرقے میں احترام ختم ہو گیا. مقلد نہیں ہوئے، محقق ہوئے. اب ہمیں کس کو دیکھنا چاہیے آج؟ آپ کو کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ جو آپ ذریعہ بنے ہوئے ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کا، میڈیا کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ کو محقق کی آراء کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے بجائے فرقے کے مقلدین کے رجحانات کو. اب آپ کا تعلق کیونکہ خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور کا گاؤں ٹھپرا سیدہ ہے، وہاں سے آپ اسلام آباد چلے گئے، اسلام آباد سے پھر آپ ایران گئے، پھر وہاں دعوت و تبلیغ اور یہ سب کام ہوتے رہے. لیکن آپ کی گفتگو میں مولانا ابو العلا مودودی کا ذکر ہے، مولانا طارق جمیل کا ذکر ہے، جن کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے. تو آپ کے بارے میں بھی تاثر ہے کہ آپ کے والدین دیوبند تھے، آپ شیعہ ہو گئے شاید ایران جا کے، یا اس کے بعد آپ نے کوئی ایجوکیشن ایسی حاصل کی کہ آپ پر جو شیعت ہے وہ غالب آ گئی، لیکن آپ کے والدین دیوبند تھے. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ میری والدہ کی قبر ایران میں ہے اور وہ مدفون رہی بھی وہیں پر ہے میرے ساتھ، اور مدفون بھی وہیں پر ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. آمین. اور میرے والد جو تھے وہ صوفیہ جس طرح ہوتے ہیں نا، صوفی رجحان رکھنے والے تھے. میرے چچا جو تھے وہ ایک بڑے سالڈ شیعہ تھے اور مسلم. اسی طرح میرے پھوپھا، میرے بھائی، یہ سارے شیعہ تھے، لیکن روایتی شیعہ تھے، جس طرح عام شیعہ ہوتا ہے، رسوماتی شیعہ، روایتی شیعہ، کوئی نظریاتی یا اس طرح پختہ نہیں تھے. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مدرسے میں آیا، اور البتہ تشیع تو جب سے مجھے یاد پڑتا ہے، بچپن میں شعور سنبھالا تو شیعہ ماحول میں ہی پرورش پائی، اور شیعہ ہی ہمیں اسکول میں بھی مجھے شیعہ ہی سمجھا جاتا تھا، گاؤں میں بھی، علاقے میں بھی، بچپن سے ہی. چونکہ وہ سارے رسومات شیعہ والی ہم کرتے تھے، مجلس کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، جلوسوں میں جاتے تھے مدرسے میں آنے سے پہلے. اور ہمارے گاؤں میں سادات ہیں، شیعہ کم ہیں، اہل سنت زیادہ ہیں، اور اہل سنت بھی مختلف فرقے ہیں، زیادہ تر بریلوی رجحان یا صوفی رجحان والے بھی ہیں. ٹھیک. اس میں کچھ دیوبند بھی ہیں. وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن ہمارا تعلق نہیں رہا اس سے. اور اسی خاندان کے اندر مختلف رجحان والے ہیں، اس سیکولر بھی ہیں، ایک بڑا طبقہ اس خاندان کے اندر، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سیکولر بھی ہیں، ہر طرح کا رجحان اس خاندان کے اندر
موجود ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں کسی جگہ بھی دور دور تک دیوبند سے تعلق نہ ہم نے اپنے اجداد میں سنا. نہ ہمارے اجداد زیادہ وہ صوفی رجحان رکھنے والے تھے, درویشی جس طرح ہوتا ہے نا ایک سلسلہ, پیری جس کو کہتے ہیں پیری. آج بھی ان کے مزار جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے وہ پیروں کی طرح ان مزاروں کی تقدیس کی جاتی ہے. اور چونکہ شیعہ کی اس پر حساسیت ہے اور اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہے, تو یہ اس وجہ سے ایک مستقل عمل بن گیا ہے کہ ہر اذان میں علی ولی اللہ کہنا ہے. چونکہ علی ولی اللہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, اذان کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے. چونکہ جواز ہے, کہہ سکتے ہیں آپ, جز کے طور پر نہیں کہہ سکتے, ایک اپنی طرف سے اظہار. لیکن یہ بعد کا اضافہ ہے, جو بلال حبشی نے اذان دی تھی اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا. جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو اذان دی تھی اس میں یہ نہیں تھا. یہ بات ٹھیک. اچھا, اب ہم یہ چند آڈینس کے سوالات ہیں سر. آڈینس بیسڈ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, لیکن کیونکہ یہ آپ کی جامعہ میں ہو رہا ہے, ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گئے تھے جہلم میں نا, تو وہاں بھی آڈینس کو نہیں لے کے جا سکے تھے, تو وہاں بھی ہم نے یہی فارمیٹ لیا تھا. تو انجینئر صاحب سے بھی ہم نے پوچھا کہ آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں مناظرہ کیا کریں, کیوں نہیں کرتے آپ. تو یہی سوال آپ سے ہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا مناظرے سے گھبراتے ہیں, خائف رہتے ہیں, کتراتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے نظریے کا تبادلہ. یہ جو مناظرے کے نام پر ہمارے ہاں رائج ہے ٹی وی میں اور ویسے, اس کو اصطلاح میں مجادلہ کہتے ہیں, لغت میں, اور جدل مجادلہ ہے یہ, لیکن ہم نے اس کا نام مناظرہ رکھا ہوا ہے. مناظرہ ایک علمی چیز ہے اور ضروری ہے. نظریے کا تبادلہ, نظریہ آپ کا ایک نظریہ, ایک میرا نظریہ ہے, ہم آپس میں تبادلہ کرتے ہیں. اور یہ مناظرات اس وقت موجود ہیں, سائنس میں اندر مناظرات ہیں اور ٹیکنالوجی میں مناظرات ہیں. مختلف سائنٹسٹ آپس میں تبادلہ کرتے ہیں نظریے کا, اس کو مناظرہ کہتے ہیں. یہ کام تو ہونا چاہیے اور اس میں خیر ہی خیر ہے, لیکن یہ کام پاکستان میں نہیں ہوتا. محققین آپس میں نظریے کا تبادلہ نہیں کرتے, جدال کرتے ہیں. جدال یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کو شکست دینا, جھگڑا. خوب ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ, البتہ میں ذاتی طور پر میرا مزاج اس جدال والا نہیں ہے. شروع سے ہی جب میں طالب علم نہیں تھا تو بھی جدال مجھے پسند نہیں ہوتا تھا. جدل یعنی بیٹھ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کو شکست دینا, ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا یا فلاں کرنا, یہ پسند ابھی تک نہیں ہے میرے مزاج کے اندر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک, کمنٹ اور شیئر کر دینا, اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے گڈ بائے.